السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں عیسیٰ نقوی. آج ڈیبیٹ ایٹ 8 کا ایک خصوصی پروگرام ہے. دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اگر آج آپ عید منا رہے ہیں تو آپ کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، ABN نیوز کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. آج کا شو جو ہے وہ اسپیشل اس وجہ سے ہے کیونکہ آج میں شو کا جو ریگولر فارمیٹ ہے اس کو میں فالو نہیں کرنے لگا، اور آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ان دوستوں سے، ان لوگوں سے جس کو ہم جب میڈیا کی زبان میں بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے. سب سے زیادہ جو ہارڈ ورک اور سکرین کے اوپر ٹائم لیتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ہیں ہمارے کورٹ کے رپورٹرز جو عدالتی معاملات کو کور کرتے ہیں، خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو. آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 15 سال سے بہت کم وقت ایسا گزرا 15 سال کے دوران کہ جس میں خبروں کا مرکز جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہ رہی ہو. سیاسی میدان میں ہلچل مچاتے ہوئے فیصلے آپ اکثر دیکھتے ہیں. میں بلا تاخیر اپنے جو پینل ہے، اپنے جو گیسٹ ہیں آج کے، ان کا انٹروڈکشن کروا دوں. میرے ساتھ حسنات ملک صاحب موجود ہیں، ایکسپریس ٹریبیون کے لیے رپورٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں مریم نواز صاحبہ، جیو ٹیلی ویژن کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرتے ہیں. میری دائیں جانب جو ہیں وہ عدیل سرفراز صاحب موجود ہیں، سنو ٹیلی ویژن کے لیے سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں محسن اعجاز جو کہ ARY نیوز کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرتے ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. تو آغاز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عید کا موقع ہے، تو پہلے تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. اور ماشاءاللہ بڑا زبردست کام آپ لوگوں کو، آئی ایم شور کہ سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں حسنات صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ عدالتی محاذ جو ہے وہ گرم ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب بہت سارے معاملات پر نظریں لگی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر اس سال جو الیکشنز کا کیس تھا وہ توجہ کا مرکز رہا. تو یہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ سپریم کورٹ اسی طرح توجہ کا مرکز بنی رہے گی؟ قاضی فائزی صاحب نے بھی چیف جسٹس بننا ہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب، آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک اب مس پرسپشن ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت توجہ کا مرکز ہے. سپریم کورٹ 2009 سے ہی جو ہماری سیاست کو شیپ دی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں نے دی ہے. الیکشن کب ہونے ہیں، کس طرح ہونے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی سپریم کورٹ نے طے کی ہیں. 2013 میں بھی، 2018 میں بھی، اور اگلے الیکشن میں بھی سپریم کورٹ کا ہی رول امپورٹنٹ ہوگا. تو ہماری پالیٹکس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ریوالو اراؤنڈ ہی گھومتی ہے. اور لیکن اب ایک چیز آئی ہے، چینج آیا ہے. جسٹس قاضی فائزہ کیس کے بعد جو ہے وہ جوڈیشل پالیٹکس بھی ہے، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ اب شروع ہو گیا ہے. پہلے نیشنل پالیٹکس ہوتی تھی، اب جوڈیشل پالیٹکس، ججز کی سیاست، وہ ایک علیحدہ ہے. اس پہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اب بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. وہ لنک اپ ہے نیشنل پالیٹکس کے ساتھ. اچھا، اور وہ دونوں چیزیں جب آپ سمجھ جائیں گے کہ نیشنل پالیٹکس جوڈیشل پالیٹکس کے ساتھ لنک اپ کیسے ہے، تو آپ کو چیزیں مزید جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آ جائیں گی. یہ بڑی دلچسپ بات کی ہے. مجھے یہ بتائیں محسن، آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح جب ہم مختلف آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی پولیٹیکل گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ ایک PTI کا جو ہے وہ انصاف لائرز فورم ہے، اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز کا جو ہے وہ لائرز ونگ ہے، پیپلز پارٹی کا پیپلز لائر فورم ہے. تو اب کیا یہ ججز کے بھی کوئی ایسے گروپس بن گئے؟ دیکھیں، یہ جس طرح ملک صاحب بتا رہے تھے، یہ جب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں جب یہ گزشتہ حکومت کی طرف سے ریفرنس دائر کیا گیا، پھر اس کے بعد وہ معاملہ جب سپریم جوڈیشل کونسل سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا، تو وہاں پہ پھر یہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہوا. اور جس طریقے سے یہ کہا گیا گزشتہ حکومت کی طرف سے پھر کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر یہ الزامات ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، پھر ججز نے ریفرنس تو ختم کر دیا لیکن معاملہ FBR کو بھیج دیا تھا. اور معاملہ FBR کے پاس جانے کے بعد جو ہے وہ ڈویژن اور زیادہ بڑھ گئی. جن 6 ججز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ FBR دیکھے گی، اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیہ ہیں ان سے متعلقہ جو معاملات ہیں FBR کے پاس، وہ معاملہ جانا آئی گیس وہاں سے بہت زیادہ دوریاں بڑی، ججز میں ناراضگیاں ہوئیں، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایسا سمجھتے تھے کہ ان کی اہلیہ کو ایسے ٹرائل نہیں کیا جانا چاہیے تھا. وہ ڈیفینیٹلی وہ بزرگ خاتون تھیں اور اس کے بعد وہ چکر لگاتی رہیں FBR کے دفاتر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو اس کے بعد ججز میں کافی زیادہ دوریاں بڑھیں اور اس دوران بہت زیادہ میڈیشن کی کوششیں بھی ہوئیں
جو کامیاب نہیں ہوئی. ایون ابھی تک بھی موسٹ ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری جو کوشش تھی عدیل سرفراز صاحب وہ پھول لگانے والی کوشش تھی. اس سے پہلے کیسز کے دوران بھی موجودہ چیف جسٹس صاحب نے برملا کہا کہ وہ جو اندر کے معاملات ہیں عدلیہ کے اندر کیس اس کو وہ بہتر کریں گے, اور اس سلسلے میں انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ججز کے ساتھ, اور ان ملاقاتوں کا بھی انفارچونیٹلی کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکل سکا. لیکن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بطور ادارہ اچھی چیز نہیں ہے. دیکھیں ابھی تو یہ معاملات یا یہ موجودہ چیف جسٹس کا معاملہ نہیں ہے, یہ تو اگلے 2 ماہ میں ختم ہو جانا ہے یہ معاملہ. مڈ سپٹمبر میں بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے. لیکن یہ جو سٹینڈرڈ سیٹ کر دیں گے بار جہاں پہ سیٹ کر دی گئی ہے, اب یہ اس سے مجھے نہیں لگتا کہ نیچے آئے گی, اب یہ اس سے اوپر ہی جائے گی. یعنی یہ بینچ سے اٹھ جانا, نوٹ لکھ دینا, واٹس ایپ گروپ میں کوئی میسج ڈال دینا, کوئی اس طرح کی چیزیں کر دینا, میرے خیال میں اب جو آنے والے ہیں وہ آپ تو خود سپورٹس کے ساتھ آپ کا تعلق بھی رہا ہے شاہ صاحب, اب بال اگر ڈی کے پاس آ گئی ہے نا تو اب اس کے بعد گول ہو نہ ہو ایٹ لیسٹ اٹیمپٹ ضرور ہوگی گول کرنے کی جو آگے لوگ آئیں گے. صحیح. مریم نواز صاحبہ, ظاہر ہے کہ یہ بڑا ایک دلچسپ سوال ہے, ہر ایک شخص کے ذہن میں ہے. یہ جو گروپ کہا جاتا ہے کہ ایک ہم خیال گروپ ہے ججز کا, تو پھر ظاہر ہے کہ اگر ایک ہم خیال گروپ ہے تو ایک غیر ہم خیال گروپ بھی ہے. تو کیا واقعی اب باقاعدہ دو, یعنی کہ یہ تو ظاہر ہے کہ سیاستدان تو بات کرتے ہیں, کورٹ رپورٹرز اس کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت باقاعدہ 2 گروپس ہیں, ایک کو چیف جسٹس اور ایک کو سینئر پیونی جج جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگ آپس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور کورٹ کے اندر جب پروسیڈنگز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو 2 گروپس کی بات ہوتی ہے وہ بیسکلی 2 گروپس ہیں نہیں, وہ 2 لوگوں کی لڑائی ہے, اور وہ مے بی ان کی ایگوز کی لڑائی ہو سکتی ہے. لیکن باقی جو سارے ججز ہیں جن کو کبھی ہم ایک طرف اور کبھی ہم دوسری طرف کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ وتھ ٹائمز ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ کبھی جن کو آپ ہم خیال کہہ رہے ہیں کبھی ان کی طرف ہیں, اور کبھی جن کو آپ ہم خیال نہیں سمجھتے ان کی طرف ہیں. تو یہ جب نارملی بینچز بنتے ہیں, اسپیشل بینچز کے علاوہ جو ہم نارمل پروسیڈنگ کور کرتے ہیں, اس کے اندر کیونکہ سارے مکس بینچز بنتے ہیں اور وہاں پر ہمیں یہ اختلاف دیکھنے کو نہیں ملتا. لیکن جیسے ہی کوئی سیاسی معاملہ آ جاتا ہے یا پھر کوئی آرٹیکل 184 والی درخواستیں آتی ہیں, صرف اس مومنٹ کے اوپر یہ ہم خیال اور غیر ہم خیال گروپس جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو پہلے یہ پرسیپشن تھی کہ بیسکلی یہ گروپس ایگزسٹ نہیں کرتے. سپریم کورٹ نے اس پرسیپشن کو ڈیزالو کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی, لیکن اب ریسنٹلی ان دنوں کے اندر مسلسل جو ایک ابھی ریسنٹلی جو یہ سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل والے معاملے کے اوپر پہلے دن جو واقعہ ہوا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح سے ریمارکس دیے, اس کے بعد سے یہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی ابہام تھا کہ 2 گروپس نہیں ہیں اور کوئی اختلاف ہے, تو آئی تھنک وہ اب دور ہو گیا ہوگا, کیونکہ وہ بہت کلیئرلی آ گیا کہ اب ہم یہ لوگ ہیں جنہوں نے بینچز میں نہیں شامل ہونا, اور یہ ہیں جنہوں نے ہر صورت بینچ کا حصہ رہنا ہے, چاہے ان کے اوپر حکومت اعتراض کرے یا کوئی بھی دوسری فریق اعتراض کرے. اب یہ جو معاملہ ہے کہ جس میں 2 ججز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو 2 سب سے سینئر ججز ہیں ان کے آپس میں ظاہر ہے کہ کچھ دراڑیں موجود ہیں, اختلافات موجود ہیں. عدیل سرفراز صاحب, آپ نے ایک ویڈیو بنائی اور آپ نے ان اختلافات کو ہوا دی. وہ ویڈیو کیا تھی, وہ آپ نے جو بنائی اس کے اوپر تو تاثر یہ گیا کہ جیسے جناب چیف جسٹس جو ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ سے, اور قاضی فائز عیسیٰ ان کو لفٹ نہیں کروا رہے. تب وہ پکچر وہی تھی یا ویڈیو وہی تھی جو حقیقت تھی, اور ہم نے اس کو ڈپکٹ اپنے کیمرے کے تھرو جو کیا ہے, اور اس کے اوپر اوپینینز آبویسلی بہت سارے آئے ہیں, مگر ایک بات تو طے ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس میں انہوں نے ایک پہل کی تھی, ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت شاید ان کو کسی نے بلا لیا اور انہوں نے اپنا رخ بدلا لیا, موڑ لیا. اس پر بعد میں چیف جسٹس جو ہیں بندیال صاحب, ان کو شاید اتنا فرق نہیں پڑا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو کافی اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مایوسی ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس سے جا کر یہ کہا کہ اس کے اوپر آپ ایک پریس ریلیز جاری کریں اور میں کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں. وہ کلیریفیکیشن آ گئی, مگر یہ حقیقت ہے جو تقسیم ہے وہ ہم نہیں کہہ رہے, نہ ہی باہر عام پبلک کہہ رہی ہے, وہ ججز خود کہہ رہے ہیں. جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ خود نجی محفلوں میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تقسیم ہے 8 اور 7 کی, اور یہ میں بڑی ریلائبل آپ سے بات کر رہا ہوں, کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا کہ میں اپنا اندازہ لگا رہا ہوں. یہ ہمارے ججز صاحبان خود فرما رہے ہیں کہ ایک سائڈ پر 8 ججز ہیں اور دوسری سائڈ پر 6 یا 7 ججز ہیں, اور کوشش یہی ہو رہی ہے کہ اس سائڈ کے میری سائڈ پر آ جائیں اور میری سائڈ کے جو ہے وہ مزید بڑھ جائیں.
تو یہ تقسیم تو سر ہے اور بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ اب اس میں ٹو سم ایکسٹینٹ جو ایک مجھے نظر آتا ہے فالٹ, وہ آبویسلی جو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو, ذمہ داری ان کی ہوتی ہے. اور اس کیس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ایک سب سے بڑی جو ہمیں ابھی تک کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی اگر ہم کہیں تو وہ فل کورٹ کی میٹنگ نہ بلانا ہے. جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں انہوں نے فل کورٹ کی میٹنگ نہیں بلائی, تمام ججز کو اپنے ساتھ نہیں بٹھایا, اور ایک تو اختلافات کی وہ بھی وجہ ہے جو اختلافات کو طول ملا ہے, بالخصوص جیسا کہ محسن صاحب نے اور اسناد صاحب نے کہا کہ جو ریفرنس تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ, وہاں سے چیزیں آگے بڑھی مگر چیف جسٹس اس کو کنٹرول کر سکتے تھے. اور دوسری سب سے بڑی جو آج کی یہ دراڑ آپ کو نظر آ رہی ہے اس ملٹری والے کیس کے اندر بھی, اس کی بنیاد بھی ایک 63A والی ججمنٹ ہے, اور اس کے بعد جو سو موٹو لیا گیا تھا 2 ججز کے نوٹ کے اوپر انتخابات کا, وہ تھوڑا مجھے یہ لگتا ہے جلد بازی میں لیا گیا تھا. اگر اس وقت سپریم کورٹ تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں صبر کا مظاہرہ کرتی تو شاید یہ 9 مئی کا واقعہ بھی نہ ہوتا. تو ہم تھوڑا سا لائٹر گپ شپ کے اوپر آئیں گے. پہلے آغاز میں ذرا تھوڑی سی نا ہارڈ کوسچننگ اور کچھ اس قسم کے معاملات جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں. حسنات مجھے یہ بتائیں کہ ایک بات بڑی مشہور ہے میڈیا کے اندر, زبان زد عام ہے, لوگوں کے پاس ظاہر ہے کہ اس طریقے سے وہ نہیں ہے, کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں کوئی ڈاکومنٹ ہو, کوئی ان کا نوٹ ہو, کوئی اور معاملہ ہو, وہ جرنلسٹ کو واٹس ایپ کرتے ہیں. بات درست ہے؟ دیکھیں ڈائریکٹ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں, اب تو دونوں طرف چیزیں ہوتی ہیں. میں دوسری طرف بھی آتا ہوں. ہاں مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں, جوڈیشل پالیٹکس ہے, اس میں میڈیا ایک بڑا رول ہے, نیریٹو بلڈنگ کرنی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنی نیریٹو بلڈنگ کرتی ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ ماضی میں بھی ان کو اندازہ ہے کہ میڈیا کی کتنی اہمیت ہے اور کس طریقے سے اس کو چلانا ہے, اور میڈیا کی تو انفارمیشن چاہیے, خبر چاہیے جس میں وہ کڑاکے دار, جس میں مسالہ ہو, اور وہ جو ہے خبر جو ہے وہ کہیں سے ملے گی, چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ملے گی تو وہ اس کو بھی چلائیں گے, اور ادھر سے بھی ملے گی تو وہ ملے گی. ہمارے ہاں عموماً جو ہے وہ سب کے لیے. دوسری ایک اور بات ہے کہ 4 نوٹ جو ہیں وہ یہ بھی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ویب سائٹ پہ چڑھا ہے, ان کو ریموو کر دیا, پھر انہوں نے پھر میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجی اور بنائی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ فل کورٹ میٹنگ 2-3 سال میں سپریم کورٹ میں نہیں ہوئی. فیڈرل گورنمنٹ کی تعریف آپ نے کی کہ وزیر اعظم کچھ بھی نہیں ہے جب تک وہ کیبنٹ سے اپروول نہ لے دے. فیڈرل گورنمنٹ مینز کیبنٹ کی اپروول, پرائم منسٹر از نتھنگ. یہاں آپ نے کہا کہ چیف جسٹس از دی ماسٹر آف روسٹر, وہی اختیارات سپریم کورٹ کو آپ نے نہیں دیے, ڈیلیگیٹ نہیں کیے, اور فل کورٹ کی میٹنگ 3 سال سے ابھی بندیال صاحب, گلزار صاحب نے نہیں بلائی اپنے دور میں. اس میں کوشچن یہ آتا ہے, دیکھیں یہ تو ہر ایک شخص کے ذہن میں سوال موجود ہے نا کہ جو بینچ کی تشکیل ہے اگر وہ کسی ایک شخص کے پاس ہوگی, کتنا ممبر بینچ بنے گا, اس میں کون کون بیٹھے گا, سینئر ججز, جونیئر ججز, کیا کمبینیشن ہوگا. یہ صرف اگر ایک شخص کے پاس اختیار ہے تو obviously ایک احتمال بہرحال رہتا ہے, اور پھر اپیل کا اختیار ہونا 183 کے مقدمات میں, اس کے حوالے سے بھی ایک رائے, سالڈ رائے موجود ہے کہ اس پہ کچھ قواعد و ضوابط خود وضع ہونے چاہیے. جسٹس منیب, جسٹس اجاز کی ججمنٹ ہے کہ یہ سو موٹو ان بیلنس ہے, اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. صحیح, لیکن اب مسئلہ یہ ہے, اور جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے سارے معاملے کی, اور اس کے اوپر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا جاتا ہے, یہ سب کے لیے سوال ہے. وہ ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے جس وقت پنجاب میں اسمبلی تحلیل شدہ ہے, خیبر پختونخوا میں اسمبلی تحلیل شدہ ہے, الیکشن کا معاملہ ہے, اس پر کورٹ نے بیٹھنا ہے, بینچ بننا ہے. تو اس میں لگتا یہ ہے کہ حکومت کا انٹینٹ یہ ہے, اور حکومت کو توقع یہ ہے کہ چیف جسٹس کے بعد والے جو 2 ججز ہیں وہ ہماری مرضی کا بینچ بنا دیں گے. یعنی یہ تاثر سامنے آتا ہے. ڈو یو اگری ود اٹ؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو یہ سارے اب ظاہر ہے کہ مجھے اس میں الیکشن کرا لیتے ہیں. لیکن اصل ایشو جو میں دیکھ رہا ہوں 2009 کے بعد اب آیا سپریم کورٹ میں, کہ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ میں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ایک میوچل ریسپیکٹ نہیں رہی ہے, وہ نہیں رہی ہے. جو انڈرسٹینڈنگ, میں ریسپیکٹ کی جگہ انڈرسٹینڈنگ, وہ نہیں رہی ہے. اور اس کی وجہ سے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو آپ دیکھیں تو اس وقت یہ جو پارلیمنٹ اتنی تکڑی ہو گئی, کھڑی ہو گئی ہے, اس کو بھی کسی نے کھڑا کیا ہے, اور جو ڈویژن ہے ود ان سپریم کورٹ اس کا بھی ایڈوانٹیج مل رہا ہے. ادروائز جو ہے میرے خیال میں جو چیف جسٹس کے اختیارات کا ریگولیٹ کرنا, ٹائمنگ پہ بات تو ہو سکتی ہے. اب تو چیف جسٹس صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ 184(3) پہ ہمیں بھی اعتراض نہیں ہے کہ
अगर ये इसको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अब इस तक कर्टेल कर दें। लेकिन जब मसला ये आएगा कि वो मिसट्रस्ट वो आएगा कि जो है वो इसको स्टे कर दिया जाएगा और दूसरे जजेस वो इतना सख्त स्टांस लेंगे, मेरा ख्याल है वो भी गलत स्टांस था जो जैसे गाजी फैसला का भी था कि जी बेंच का ऐसा नहीं होना कि स्टे हो गया। अब 7 जजेस ने एक स्टे दे दिया है, आप उसको ऐसा कहते हैं जी मैं नहीं हूं। और आप अगर आप अच्छा हम ये कह रहे हैं ग्रुपिंग है, अगर ग्रुपिंग होती तो आज जैसे याही अफरीदी ने कहा कि मैं जैसे काजी फैसला की बात से इत्तेफाक नहीं करता, वो पार्लियामेंट गए, उनके साथ कोई जज नहीं गया। वो 3 महीने से तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में किसी बेंच का ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरे जजेस सारे हैं। तो इसका मतलब है ग्रुप तो एक है, दूसरे जजेस तो अपने अपनी सोच से सही। टाइमिंग मरियम, जो इन बिल्स की इंट्रोडक्शन की टाइमिंग है, या फॉर एग्जांपल जो नाअहली है उसको 5 साल तक कंटेन करने की या नाअहली को ख़त्म करने के हवाले से जो बिल्स हैं, वो लगता है कि एक पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो रही है, एक ख़ास केस स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो रही है। आपको भी एज अ कोर्ट रिपोर्टर यही तासुर मिलता है? देखिए, पीएमएलएन की जो स्ट्रेटेजी थी जब वो गवर्नमेंट में आए, पहले से एक नैरेटिव बिल्ड था कि वो जितनी भी कानून साजी करेंगे वो उनके अपने जो लीडर्स के ऊपर मुख्तलिफ केसेस पाबंदियां हैं वो उनको फैसिलिटेट करने के लिए करेंगे। और पीएमएलएन ने भी कोई उस तासुर को कंफर्म करने में कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने टाइम टू टाइम सारी वो लेजिस्लेशंस की जो उनकी ही पार्टी को फायदा पहुंचाती नहीं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, देन सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स बिल था, फिर अभी जो रिसेंटली बिल आया इलेक्शन अमेंडमेंट बिल, और वो उसकी मंजूरी भी जिस तरीके से हो गई। तो इस सारी चीज़ों में जब हुकूमत से पूछा जाता है, हम भी जब बतौर कोर्ट रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं जिन्होंने बिल्स बनाए हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, कि आपने ये सारे बिल्स बना दिए तो इससे आपकी ही पार्टी को फायदा पहुंचा, तो वो उसको टोटली डिनाई कर देते हैं, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे वो फायदा उन्हीं को पहुंचा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की अगर गवर्नमेंट की टाइमिंग है तो टाइमिंग दूसरी साइड से सुप्रीम कोर्ट की भी है कि जैसे ही कोई बिल बनता है द वेरी नेक्स्ट डे वो चैलेंज होता है। अभी उस बिल ने एक्ट भी नहीं बना, उसका कोई अप्रूवल भी नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे भी फौरी तौर पर दे देती है, चाहे वो इंक्वायरी कमीशन हो या फिर कोई एक्ट हो। तो दोनों तरफ से जो टाइमिंग्स हैं फॉलो हो रही है, उसकी वजह से ही शायद दोनों साइड की जो आपस में रिस्पेक्ट है वो भी खत्म हो रही है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ने एक बार इंतखाबात का कराने का हुक्म दिया, उस पर अमल नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट की जो साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है वो इस तरह भी हुई है कि एक दफ़ा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को बाईपास कर लिया है, तो अब उनका ये इंप्रेशन एक डेवलप हो गया है कि वो आइंदा फ्यूचर में भी कर सकते हैं। तो इफ वी कम बैक, जो आपका क्वेश्चन था कि जो ओवरऑल जो भी गवर्नमेंट का जो है वो स्टैंड, जो गवर्नमेंट की टाइमिंग्स हैं और सुप्रीम कोर्ट की टाइमिंग्स हैं, इस सब से जो बेसिकली हो रहा है वो सिस्टम को डैमेज ही हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट की फैसलों की रिस्पेक्ट भी खत्म हो रही है और जो गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन है उसकी रिस्पेक्ट भी खत्म हो रही है। एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने 14 मई के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सकी? फिर बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं ये टर्म, ये जुडिशियल एक्टिविज्म एग्जैक्टली क्या होता है। उमरता बंदयाल साहब के दौर को आप क्या कहेंगे, क्या इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा था, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं रिपोर्टर्स जो के सामने जाते हैं अदालत में, रिमार्क्स भी सुनते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के, क्योंकि एक रिजीम चेंज जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में भी होना है, एक आप कहें कि ट्रांजिशन ऑफ पावर है, एक चीफ जस्टिस के बाद दूसरे चीफ जस्टिस ने आना है, तो काजी फाइज ईसा साहब का दौर मुतवक्के तौर पर कैसा होगा, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत ही अहम मामला, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले पर क्यों अमल दरामद नहीं करवा सकी, इसकी वजह क्या है? क्या जजेस की आपस में तकसीम है, पार्लियामेंट बहुत डाढ़ी हो गई है, रियासत या रियासती इदारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की बात नहीं सुन रहे, क्या वजह है इसमें? ये बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। अदील, लास्ट में ज़ाहिर है कि हम बारी बारी क्योंकि क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप बताएं मुझे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। ये 14 मई का फैसला जो है, सिंपल बात है, आइन है, आइन की किताब में 90 दिन लिखा हुआ है, 90 दिन का फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब उस पर इलेक्शन हो जाए, नहीं हुआ फैसले पर अमल दरामद तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो जाए, दोनों काम नहीं हुए। सर देखें, फैसला देना सुप्रीम कोर्ट का काम है, और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, आप उसको गलत कहें या सही कहें, एक फ़ैसला दिया है और उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। और ये फैसला एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा आया है और दोनों दफ़ा ही अमल दरामद नहीं हुआ। और अब जो रिव्यू इस वक्त भी ज़ेर समात है, और उस रिव्यू को भी आप देख लें, उस रिव्यू के होते हुए नई कानून साजी भी, जैसा कि अभी मरियम बता रही थी,
3 نئے بل بنائے گئے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے سٹے بھی دیا. تقسیم تو ہمیں نظر آ رہی ہے, مگر دوسری جانب جو چیف جسٹس کا یا 3 رکنی ہم خیال بینچ کا جو فیصلہ تھا, جس کو اب ایک ٹرمینالوجی انٹروڈیوس بھی ہمارے ایک پینلسٹ دوست نے کروائی تھی, اس میں اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ سنا دیا, اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے بعد میری جو اطلاعات ہیں, ہمارے پاس سب کے پاس ہی اطلاعات ہیں کہ ٹو سم ایکسٹینٹ چیف جسٹس خواہاں تھے کہ توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ کی جائے, مگر شاید ان کے ساتھ ججز نے اتفاق نہیں کیا اور توہین عدالت کی کارروائی کو سکپ کیا گیا اور معاملہ ریویو میں چلا گیا, اور ابھی بھی ریویو سنا جا رہا ہے. جو کچھ بھی ہوا ہے, اب بھی ایکسپیکٹ کچھ ہلکے یہ کر رہے ہیں کہ شاید کوئی آبزرویشن سپریم کورٹ کی جانب سے آ سکتی ہیں, مگر اب بے شک آبزرویشن سپریم کورٹ دے دے, فیصلہ دے دے, اب پانی سر سے گزر چکا ہے, اور جب فیصلے پر امپلیمنٹیشن کرانے کا وقت تھا وہ وقت بھی اب گزر چکا ہے, اور اب بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ جو تقسیم تھی اس کے وجہ سے جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنے ہی فیصلوں پر عمل درآمد کرانے میں مکمل طور پر اب ناکام ہو چکی ہے. صحیح. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم خیال بینچ کی جو اصطلاح ہے, یہ ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے, میرا خیال ہے حسنات ملک صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے لائک مائنڈڈ ججز کی جو ٹرم ہے وہ شاید پہلی مرتبہ اپنی سٹوریز میں استعمال کرنا شروع کی. لیکن مجھے سوال جو ہے نا وہ محسن اعجاز صاحب سے کرنا. محسن اعجاز صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جو عمر عطا بندیال صاحب کا دور ہے, اس میں انہوں نے کوئی خاص کوئی سو موٹو نوٹس تو نہیں لیے. وہ غالباً قاسم سوری والی رولنگ کا معاملہ تھا, ارشد شریف کیس, اور پھر یہ انتخابات کیس. اس کے علاوہ شاید انہوں نے سو موٹو نوٹسز نہیں لیے. تو ایک دور تو ہم نے وہ بھی دیکھا ہے ثاقب نثار صاحب کا تھا, یا پھر افتخار چودھری صاحب کا, روزانہ 200 موٹو نوٹس بھی ہو جاتے تھے, ایک کے بعد ایک سماعت چل رہی ہے, بینچ چل رہے ہیں. اس کو ہم باقاعدہ, بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہے, اور سیاستدان بھی اس کے اوپر بات کرتے تھے. تو ابھی عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر جو اتنی تنقید حکومت کی طرف سے ہوتی ہے, صرف 300 موٹو نوٹسز لی ہیں, کوئی ایسا کوئی فیصلہ نہیں جس نے اس حکومت کو کوئی بہت ٹف ٹائم دے دیا ہو, پھر ان کے اوپر اتنی تنقید. دیکھیں اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. جوڈیشل ایکٹیویزم تو نہیں تھا, 100 موٹو نوٹسز صرف ہارڈلی آئی گیس 3 ہی تھے, جن میں ایک ہی الیکشنز والا تھا, ایک وہ 100 موٹو تھا جس کے نتیجے میں موجودہ حکومت جو ہے وہ بنی تھی نو کانفیڈنس موشن پر ووٹنگ کے بعد. لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہی جب سے موجودہ چیف جسٹس نے اپنے عہدے کا حلف لیا تھا, تو اس کے بعد نیچرلی یہ نو کانفیڈنس کچھ چند ماہ کے بعد ہی نو کانفیڈنس موشن والا معاملہ آ گیا, پھر وزیر اعلیٰ پنجاب والا معاملہ آ گیا, آرٹیکل 63A والا معاملہ پہلے سے چل رہا تھا, پھر نیب ترمیم کیس جو سب سے بڑا اس گورنمنٹ نے سب سے پہلی جو چیز کی آ کے وہ نیب ترمیم کی, وہ پھر بعد میں وہ بھی چیلنج ہو گئیں, پھر یہ الیکشنز والا معاملہ آ گیا. تو یہ بہت سارے معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گئے. اور دیکھیں الیکشنز کے حوالے سے جس طرح ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے, تو جب الیکشنز کا معاملہ ٹیک اپ ہوا, جب پہلی دفعہ 2 ججز نے لکھا کہ جی یہ آرٹیکل 224 بڑا واضح ہے الیکشنز کے حوالے سے کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے, اس پر جب عمل نہیں ہوا تو پھر آپ کو کوئی نیریٹو تو چاہیے تھا. پھر وہ نیریٹو انہوں نے لیا ججز کو. میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اس طرح پریس کانفرنس میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزراء سپریم کورٹ کو اس طرح سے ٹارگٹ کریں گے. کچھ پولیٹیکل گروپس سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر آ کر اس طرح کی گفتگو کریں گے جو شاید آپ اپنے ٹی وی چینل پر چلا بھی نہ سکیں. تو یہ ساری چیزیں کسی نے سوچی نہیں تھیں, لیکن یہ ہوئی اس پاکستان میں. تو جس طرح میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ اب سٹینڈرڈ یہ سیٹ کر دیا گیا ہے, اب اس سے اگلی جو بھی لڑائی ہوگی وہ ڈیفینیٹلی اس سے اوپر جائے گی, اس سے نیچے تو نہیں آئے گی. تو جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں تھا, لیکن وہ معاملات نو کانفیڈنس موشن کے نتیجے میں جب یہ گورنمنٹ بنی تو اس کے بعد اس طرح کے بنے کہ سپریم کورٹ میں بہت سارے ہائی پروفائل کیسز آئے, اور اب وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آپ کا کوئی جواب دینا چاہ رہی ہیں. یہاں پر ہم جو سارے غلطی کرتے ہیں نا, وہ یہ کرتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی جو ٹرم ہے اس کو صرف اس سینس میں لیتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا مطلب ہے سو موٹوز لینا. جوڈیشل ایکٹیویزم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وٹ ایور گورنمنٹ از ڈوئنگ, جو کچھ بھی ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے, وہ ساری کی ساری چیزیں سپریم کورٹ کے اندر آ رہی ہیں, اور پھر سپریم کورٹ ان چیزوں کے اوپر ریلیکٹنس شو نہیں کری, بلکہ ہر ایک چیز کے اوپر آرڈر, یو کین کال اٹ اینی تھنگ, لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر مسلسل آرڈرز دے رہی ہے, اسٹے دے رہی ہے قانون سازیوں کے اوپر. اور وہ سارے جو گورنمنٹ جو کچھ بھی کر رہی ہے, تنقید کر رہی ہے, وٹ ایور,
सुप्रीम कोर्ट उस सारी डिबेट का हिस्सा खुद भी है। जो गवर्नमेंट की तरफ से एक दिन कहा जाता है, अगले दिन रिमार्क्स की सूरत में उसका जवाब दिया जाता है, तो एक्टिविज्म ही है, जुडिशियल एक्टिविज्म पिछले 1-1.5 साल से। सिर्फ गुलजार साहब का दौर था जो बहुत खामोश था, उसके बाद और उससे पहले था टू सम एक्सटेंट। साहब से भी ज्यादा शायद खोसा साहब का दौर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था। उन्होंने जाते जाते काफी हैपनिंग दिखा। हाँ, वो एक तकरीर भी उनकी बड़ी मशहूर हुई थी जो उन्होंने की थी फुल कोर्ट रेफरेंस में। हाँ बिल्कुल। तो हसनात मुझे बताएं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है जो बंदियाल साहब का दौर है, इसमें जब मामला है वो आपको भी लगता है कि वहाँ से शुरू हुआ, और क्या आपको लगता है कि ये बाय डिज़ाइन किया गया? मरीम नवाज साहिबा, ये मरीम नवाज नहीं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उन्होंने सरगोदा में जो जलसा किया था, वहाँ से मेरा ख्याल है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, करेक्ट मी अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कि वहाँ से कैंपेन स्टार्ट हुई, जजेस की तस्वीर लगाई गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो लैंग्वेज, जो गुफ्तगू उसके बाद वाले फॉलोइंग मंथ्स में हुई, उसकी तो तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो आपको क्या लगता है कि ये अदालती तहम्मुल, ये जुडिशल रिस्ट्रेंट है, कमज़ोरी है, क्यों इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ नहीं लिया? देखिए, एक मामले में तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को क्रेडिट दें कि इनके दौर में कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई, मैग्निमिटी शो कराई। मैं तो बड़े अरसे से इन्हें देखा है सुप्रीम कोर्ट में। ये वह जज हैं जो बड़ा कोई इनमें इस तरह नहीं, इनके लहजे में कोई रौनक देखें, या हमेशा जो है पोलाइट रहे हैं हमेशा, और इस चीज़ में इनको क्रेडिट जाता है कि इनके दौर में कोई आप कहें कि जर्नलिस्ट ने, किसी ने कुछ भी लिख दिया है तो उसको उन्होंने इग्नोर किया है। हालांकि कई दफ़ा हमसे भी गलतियाँ हुई हैं बहुत सी चीज़ों में भी, और कुछ चीज़ें गलत, बहुत ज़्यादा तनकीद उनके हवाले से गलत भी हुई है, लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर किया है। अब चीफ जस्टिस काजी फाइसा के लिए भी बड़ा चैलेंज है कि क्या वो भी इसी तरह मैग्निमिटी, इसी तरह सब्र करेंगे जिस तरह मौजूदा चीफ जस्टिस ने किया है। बाकी जो मामला है वो देखें, जस्टिस बंदियाल और उनके जो आप कहते हैं हम ख्याल जजेस, ये वो लोग हैं जो साकिब निसार साहब के दौर से और उस जूरिस्प्रूडेंस को बारो कर रहे हैं, और ये साकिब निसार साहब का जो ग्रुप है वो बेसिकली ये अब इसमें जैसे इजाज़ भी हैं, जैसे मुनीब भी हैं, जैसे बंदियाल भी हैं। तो ये जो पनामा के बाद जूरिस्प्रूडेंस इवाल्व हुई, और सबसे ज़्यादा टफ टाइम उस वक्त नून लीग को मिला, तो नून लीग तो अग्रीव्ड है जजेस के हवाले से, और उस वजह से अब उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो मामला ठीक है, उन्होंने कोई ना कोई नैरेटिव बनाना है, तो अब वो जाहिर है उन्होंने जजेस के ख़िलाफ़ ही नैरेटिव बनाना है। फिर जजेस की इस्टेब्लिशमेंट से भी तल्लुकात उस तरह नहीं है, जब इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट ना हो तो फिर हुकूमत और नून लीग को भी इसका मौका मिल रहा है, और वो सिर्फ को एडवांटेज को फ़ायदा उठा रहे हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस से गलती ये हुई कि उन्होंने इंटरनली सुप्रीम कोर्ट में हालात ठीक करने के लिए उस तरह एफर्ट नहीं की। जस्टिस काजी फाइसा को जिस तरह उन्होंने अपने अभी इस नोट में शिकवा किया कि 1.25 साल आपने किसी मामले में भी, हाई प्रोफाइल केस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हो, तो आपने मुझे पूछ ले, किसी मामले में मुशावरत नहीं की। माजी में गुलजार अहमद साहब जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने हर बात में आपसे मशवरा लिया, आपको बेंच कैसा बनाया। तो जो चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट चलाई अपने हमख्याल जजेस के साथ या अपने धड़े के साथ, वो उसका उनको नुकसान हुआ, और उससे वो खुद भी कमज़ोर हुई है, मॉरल अथॉरिटी भी उसकी सुप्रीम कोर्ट की एरोड हुई, और उसका एडवांटेज हुकूमत को हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट यूनाइट हो तो मेरा नहीं ख्याल एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बड़ा मुश्किल हो कि सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना, कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी बड़ी डिजोरो पावर है। हमने देखा है आसिफ सईद खोसा साहब के आखिरी दिनों में जब एक पिटीशन आई थी, किस आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आया था, तो आखिर में ये सूरत हाल हुई कि आर्मी चीफ खुद वो किताबें उठा के जो है वकील को तैयारी करा रहे थे। तो ये भी देखा है सुप्रीम कोर्ट में हमने कि जब वो उनके पास भी बहुत बड़ी, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में हमने चीज़ें देखी। मसला ये आ रहा है कि जब यूनिटी नहीं है तो फिर उसका एडवांटेज सबको मिल रहा है। मुझे बहुत क्विकली मोहसिन आप ये बात बता दीजिएगा, फिर ब्रेक के बाद जो है वो हम मरीम नवाज साहिबा से आगाज़ करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि ये जो गुड टू सी यू के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, ये इतनी कोई अनयूजुअल बात थी? ये अदालत में एक जज की जानिब से एक शख्स जो मुलजिम के तौर पर अगर पेश हुआ है या पेश हुआ है किसी भी मामले में, उसको अदालत की तरफ से कहना गुड टू सी यू, वो बहुत अचंभे की बात थी। देखें, जो मैंने प्रैक्टिस देखी मौजूदा चीफ जस्टिस, जब भी कोई इस तरह का मतलब केस आता है तो
وہ عام طور پہ اس طرح کی جو گریٹنگ یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ ادا کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نو کانفیڈنس والے معاملے کے دوران موجودہ وزیر اعظم صاحب یہ کورٹ میں آ گئے تھے, بلاول بھٹو آئے تھے اور بڑی تعریف کی تھی شہباز شریف صاحب کی اور بلاول بھٹو صاحب کی اس وقت چیف جسٹس بندیال صاحب نے. تو یہ ان کے مطلب یہ بڑے مطلب اس طرح کے الفاظ ہم نے پہلے بھی سنے ہیں تو نہیں تھی, لیکن جس طرح میں پہلے بھی بتایا کہ وہ جب آپ نے ٹارگٹ کرنا ہو کسی چیز کو تو پھر آپ اتنی چیزیں ڈھونڈتے ہیں اور اس کو پھر ٹارگٹ کر کے تو شروع کر دیتے ہیں. اور نیریٹو بنانا ہو تو پھر یہ آپ کو مطلب بس یہ مل جاتی ہیں چیزیں, پھر وہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک مکمل طریقے سے وہ پریس کانفرنسز میں جلسوں میں اپنے لوگوں کے ذریعے یہ باتیں پھر گڈ ٹو سی یو کو اتنا اچھالا گیا. انفارچونیٹ ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کورٹ رپورٹرز کے ساتھ. مریم نواز صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ آڈیوز اور ویڈیوز اس کا بڑا چرچا رہا ہے اور کچھ آڈیوز گزشتہ چند ماہ میں سامنے آئیں جو ججز سے ریلیٹڈ تھیں, ان کی فیملی سے ریلیٹڈ تھیں مختلف, اور اس میں تاثر یہ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ لگتا ہے کہ کوئی فیصلہ حکومت کے خلاف آنے والا ہے یا ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو کوئی ایسا فیصلہ دیں گے جو حکومت کو تکلیف پہنچائے گا, ان ججز سے ریلیٹڈ کوئی آڈیو آ جاتی ہے, تو میں یا کوئی بھی پاکستان کا شہری یہ کیسے مان لے کہ صرف اس مذکورہ جج کے فیملی کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ان کے تمام ججز کی فیملیز, ان کے دوست رشتہ دار, قریبی لوگ, عزیز, ان کی خود کی جو ہے وہ مسلسل ہر ایک کی پرسنل باتیں, ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. آپ کا بھی امپریشن نہیں؟ دیکھیں یہ امپریشن تو ابھی سے نہیں تھا, کافی پہلے سے تھا. جب 2018 سے شاید پہلے کی بات ہے جب یہ آڈیوز کا ایک سلسلہ آنا, ویڈیوز کا آنا شروع ہو گیا تھا, اور تب صرف ایک جو آڈیوز یا ویڈیوز کے بارے میں تھوڑی یونیک بات تھی وہ یہ تھی کہ اتنی عام نہیں تھی, جب آئیں تو انہوں نے بہت ہلچل مچائی. اب جو اس دور میں ابھی جو پچھلے ایک عرصے سے ہو رہا ہے کہ سیریز آف آڈیوز اینڈ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں, اس سے وہی ہوا ہے جو ایک چیز کو بہت عام کر دو تو ہوتا ہے, ایک انسینسٹیوٹی کریٹ ہو جاتی ہے. اب آڈیوز آ بھی رہی ہیں تو کسی کو فرق نہیں پڑ رہا, بلکہ زیادہ تر لوگ جو سین مائنڈز ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آڈیوز اور ویڈیوز کے اندر کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ دیکھنا کہ آڈیوز ریکارڈ کیوں ہو رہی ہیں, ویڈیوز ریکارڈ کیوں ہو رہی ہیں, دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں جو اس آڈیو کو یا ویڈیو کو ریکارڈ کریں, ان ساری چیزوں کو سامنے لایا جانا چاہیے تھا. جن ججز کے بارے میں آتی رہی, کسی جج کی ڈائریکٹ آڈیو یا ویڈیو تو نہیں آئی, بہت کلوز فیملی سے بھی نہیں آئی, لیکن جن لوگوں کے سامنے آئیں آڈیوز یا ویڈیوز, ہم نے دیکھا چیف جسٹس نے متعدد بار, کیونکہ ظاہر ہے وہ اس چیز سے شاید ہرٹ ہوئے ہوں جس طرح سے ڈسکس ہو رہی ہیں چیزیں بار بار ان کے بارے میں, پھر ایک انکوائری کمیشن بنا تو ان کی طرف سے ریئیکشن آیا. لیکن بہرحال سب سے پہلے ان آڈیوز اور ویڈیوز کے اندر اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی کہ آڈیوز یا ویڈیوز ریکارڈ کیسے ہو رہی ہیں. اب کیونکہ یہ سلسلہ چل پڑا ہے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ججز ویسے بھی بہت محتاط ہوتے ہیں, ان کے کوڈ آف کنڈکٹس میں ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پبلکلی گلتے ملتے نہیں ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس عہدے کی. تو اب یہ سارے سلسلے کے بعد وہ مزید کانشیس ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں کس سے بات کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی, کس فورم کے اوپر کرنی ہے اور نہیں کرنی. تو آئی تھنک اویئرنیس ہی آئی ہے اتنی ساری آڈیوز ویڈیوز سے کہ اب کھل کے ہر چیز کے بارے میں فون پہ بات نہیں کرنی. عدیل مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جس وقت آڈیوز ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جو فیصلہ تاثر یہ ہے کہ جو اگینسٹ آنے والا ہے ان ججز سے ریلیٹڈ کوئی آڈیو سامنے آ گئی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس نے تمام جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی ساکھ کے اوپر بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے کہ اگر کوئی فیور میں فیصلہ دے رہا ہے یا اگینسٹ, دونوں صورتوں میں وہ کسی آڈیو یا ویڈیو کے انفلوئنس میں ہے؟ بالکل, یہ جو آڈیو اور ویڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور اگر سپریم کورٹ کی بات کریں تو دوبارہ بات الیکشن والے کیس کے اوپر ہی آتی ہے. آپ کو یاد ہے الیکشن میٹر کے اوپر جب نوٹ پٹ کیا تھا دو ججز نے, جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے, اور ابھی انہوں نے نوٹ نہیں بھیجا تھا اور انہوں نے ایک حکم نامہ دیا تھا جس میں انہوں نے آئندہ روز کے لیے چیف الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ میں طلب کیا تھا. اسی شام آڈیو لیک جاری ہوئی تھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے, اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا, اور پھر پہلے آرڈر تبدیل ہوا, اس روز کا ایک نوٹ بھیج دیا گیا چیف جسٹس کو, اور پھر اس کو نوٹس لے لیا گیا,
اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوا جو ابھی تک جاری ہے. اب خیر کافی دن ہو گئے ہیں, وہ انڈی بیل کے اکاؤنٹ سے کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی, مگر ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں پھر آ جائے, کیونکہ ایک چیز پبلک ہونے سے پہلے, جاری ہونے سے پہلے یہ خبریں پھیلا دی جاتی ہیں کہ کچھ آنے والا ہے, اور لوگ پھر وہ اس اکاؤنٹ کو جو ہے بار بار جا کر چیک کرتے ہیں. تو ابھی جو بنیادی طور پر ججز کی ساکھ ہے وہ کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں, اب ایک فاضل جج ہے, ان کے اگینسٹ ریفرنس انیشیٹ ہوا, وہ بھی بیس یہ آڈیو ہی ہے, اور ابھی بھی وہ معاملہ آپ کہہ سکتے ہیں پینڈنگ ہے. جسٹس طارق مسعود کے پاس معاملہ چلا گیا ہے, وہ اس کے اوپر اپروو کر رہے ہیں ان ہاؤس. مگر یہ دیگر ججز کے حوالے سے بالخصوص آپ کہہ لیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. جسٹس منیب اختر کا بھی نام آیا, جسٹس اعجاز الحسن, ایک آڈیو لیکس کا ہی ایک کیس جو کمیشن بنایا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں, اس کو چیف جسٹس نے کام کرنے سے روک دیا. اس کو جب کام کرنے سے روکا تو حکومت نے اس بینچ کے اوپر اعتراض اٹھا دیا 3 ججز کے اوپر, اور فیصلہ اب بھی ریزروڈ ہے. تو یہ اب ایک نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اب دیکھیں گے آگے, جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ابھی آپ کہہ سکتے ہیں حیران کن طور پر, کم از کم میرے لیے سرپرائزنگ تھا کہ انہوں نے جو مین کوشچن ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا کہ آڈیو لیک کر کون رہا ہے, اس کا سورس کیا ہے, وہ دوسری طرف جا رہے ہیں. تو اب دیکھیں جب وہ چیف جسٹس آئیں گے تھوڑا جو ہے وہ کم ہے. میں محسن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک تاثر جو موجود ہے, یہ تاثر درست ہے یا نہیں ہے کہ شاید مسلم لیگ نواز کو جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بڑی امید ہے کہ جب وہ چیف جسٹس بنیں گے نا تو ہمارے درد تب دور ہوں گے, اور عمر عطا بندیال صاحب کی موجودگی میں میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس تاثر کی وجہ, اس تاثر کا تو بہتر جواب کوئی مسلم لیگ نون والے ہی دے سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے, لیکن یہ تاثر قطعاً درست نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے. ابھی جو دیکھیں گزشتہ کچھ سالوں سے جو یہ حالات بن چکے ہیں سپریم کورٹ کے بطور ادارہ, جتنے سوالات اٹھ چکے ہیں, اس کے بعد پھر یہ تاثر جو ہے, اور ایک دیکھیں جب بھی کسی بھی ادارے میں کوئی نیا سربراہ آتا ہے تو پھر بہت زیادہ توقعات اس سے ہوتی ہیں, یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ تبدیلی آئے گی, یہ اس طرح کی چیزیں بہتر ہوں گی, ادارے کی ساکھ بہتر ہوگی. لیکن اس تاثر کے ساتھ اننگز کا آغاز کرنا میرے خیال میں یہ نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ٹھیک ہے, اور نہ ہی جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے. اور یہ آئی گیس ایسا تاثر کیوں ہے, اس کا جواب تو دیکھیں. چلے میں اس کو نا ریپ اپ کر لیتا ہوں. حسنات آپ مجھے بتائیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس جب بنیں گے, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہے, یا آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی کیا ریڈنگ ہے کہ ان کا دور جو ہے وہ بطور چیف جسٹس کیسا دور ہوگا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. دیکھیں ابھی قبل از وقت ہے اس حوالے سے, جس طرح وہی بات آ رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو پاناما کے بعد اور ثاقب نثار صاحب کے دور کے ان کا دور, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں سیاستدانوں کو ٹف ٹائم ملا, پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کو جو ہے وہ کوسچن کیا گیا, انٹینٹ کو کوسچن کیا گیا. میرا خیال ہے جو دور آئے گا جسٹس قاضی فائزہ کا, اس میں یہ کم از کم نہیں ہوگا کہ ایک سیاستدان کو سمری ٹرائل کے ذریعے تایاد نیل کیا جائے. وہ ختم ہوگا کہ جی ایک پروسیس ہے, آپ الیکشن پٹیشن کریں, نہیں تو پھر جو بھی ایک پروسیس ہے, ڈیو پروسیس ہے وہ دیں. پھر پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات بھی ہوگی. باقی میرا خیال ہے کہ اگر جسٹس قاضی فائزہ جو ہے وہ اپنا سارا فوکس انہوں نے کر دیا, جو ہے وہ ججز جو ماضی میں جو کچھ ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا معاملات, ثاقب نثار ہوں, آصف سعید کھوسہ ہوں, گلزار احمد ہوں, یا جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا ابھی جو ہیں, ان کو جو ہے وہ فکس کرنے میں یا ان کے کیسز کو, تو وہ پھر سارا ان کا ٹینور ختم ہو جائے گا. میرا خیال ہے ان کو بڑا بیلنس لانا پڑے گا ہر چیز میں, اور بہتر یہ ہے کہ ایز ادارے میں کچھ ریفارم کی ضرورت ہے, اور امید یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ ریفارم کریں گے, چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کریں گے, اور سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں ایفیکٹو کریں گے, اور ججز کی اپوائنٹمنٹ میں جو رولز ہیں کہ ون مین شو یہ ختم کریں گے. یہ اصل چیز ہے. باقی جہاں تک بات ہے اسٹیبلشمنٹ, لائیو اسٹریمنگ بھی ہوگی مقدمات کی, بالکل ان حوالے سے ہوگا چیزیں کہ اوپننس ہوگی, کم از کم فل کورٹ میٹنگ ہوگی, یہ چیزیں ہوں گی. لیکن اختلافات ہوں گے بالکل. کچھ ججز ایسے ہیں جن سے ابھی بھی جیسے قاضی فائزہ کا بول چال بھی نہیں ہے جو ان کے دور میں ہوں گے, تو اب دیکھیں وہ کس طرح ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں.
क्या वो उनको उसी तरह जिस तरह कि एक रूल्स बनाते हैं कि सीनियर मोस्ट 5 जजेस जो है वो केस का बेंच कैसा होंगे, तो फिर इस तरह तो कोई मसला नहीं बनेगा। अगर वो पिक एंड चूज जिस तरह अभी मौजूदा चीफ जस्टिस ने की और हम ख्याल जजेस की बेंच बनाएंगे तो फिर सवालात उठेंगे। सही। हसनात मलिक साहब, मरियम नवाज साहिबा, अदील सरफराज, मोहसिन एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग जो है वो इन तमाम लोगों को फॉलो करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामलात गर्म होते हैं, बड़े सर्दी गर्मी बारिश धूप, छुट्टी नहीं है छुट्टी, आजकल तो आपको पता है रात को भी अदालत लग जाती है, उस तमाम मामलात से जो है उनको एक तरफ रख कर हमें जो है वो इन्फॉर्म्ड रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।